سلطان باکرینا قرار قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ابھی ہمارا جو حلقہ ہے اس میں ہم غسل کا طریقہ سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ کون کون شامل رہے گا؟ سبحان اللہ۔ توجہ رکھنی ہے کہ جو سکھایا جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا بھی جائے، تو اس طرح آپ متوجہ ہو کر بیٹھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ابن القریبی علیہ رحمت اللہ الکوی کہتے ہیں، ایک بار مجھے احتلام ہو گیا، یعنی غسل فرض ہو گیا۔ میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں، چونکہ سخت سردی کی رات تھی۔ نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا، ابھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اطمینان سے غسل کر لینا۔ میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت نہاؤں گا اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں، اور ان کو اپنے بدن ہی پر خشک کروں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈھیل کرے، ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنا رسالہ غسل کا طریقہ، اس میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی اپنے نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتے تھے۔ اس سے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو رات کو احتلام ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بھلا کر محض گھر والوں سے شرما کر یا غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع بلکہ معاذ اللہ عز و جل نماز تک قضا کر ڈالتے ہیں۔ جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو نماز کا وقت آ جانے پر فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور جنب، یعنی جس پر جماع یا احتلام یا شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسے معاملے میں سستی نہیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے ہم غسل کا طریقہ کہ جب ہم غسل خانے میں داخل ہوتے ہیں، نہانے کا ارادہ ہے، تو پورا ایک اجمالی طریقہ وہ انشاءاللہ اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھیں گے بھی، اور پھر اس کے اندر جو تفصیلی احکام ہیں انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے۔ تو جب غسل فرض ہو جائے،
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت غسل کا طریقہ حنفی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں. زبان کو ہلانا نہیں ہے, صرف کیا دل میں کیا نیت کرنی ہے؟ ذرا سب مل کے بول لیں. میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں. تو یہ دل میں کیا کرنی ہے؟ نیت. بغیر زبان ہلائے, زبان نہیں ہلنی چاہیے, صرف دل میں کیا ہونی چاہیے؟ نیت. پہلے دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھوئیے. یہ ہاتھ ہے نا, تو یہ ہاتھ یہ یہاں تک جو ہاتھ ہل رہا ہے نا جتنا, تو اتنے ہاتھ کتنی مرتبہ دھونے ہیں؟ 3 مرتبہ دھو لیں. پھر استنجا کی جگہ دھوئیے, پیشاب اور پخانے کا مقام وہ دھوئیے, خواہ نجاست ہو یا نہ ہو. نجاست لگی ہے تب بھی دھو لیں, اور نہیں لگی تب بھی دھو لیجیے. پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے. پھر نماز کا سا وضو کیجیے. نماز کا وضو کیا ہوتا ہے؟ کہ کلی کریں گے, ناک میں پانی ڈالیں گے, چہرے کو دھوئیں گے, اپنے کونیوں سمیت بازوؤں کو دھوئیں گے, سر کا مسح کریں گے, اور اپنے پاؤں کو دھوئیں گے. تو یہ نماز کا سا وضو ہے. اب پاؤں جو دھونے, تو اگر کچا فرش ہوتا ہے نا, جیسے زمین کے اوپر نہا رہے ہیں اور جہاں پانی نکلنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, تو وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں پر پاؤں کو نہ دھوئیں. آخر میں پھر جب پورا غسل کر لیں گے, باہر آ جائیں گے, پھر پاؤں کو دھو لیجیے. ہاں اگر چوکی پر غسل کر رہے ہیں یا پھر ایسا نکاسی کا انتظام ہے کہ جیسے آج کل پکے فرش بنے ہوئے نالیوں میں پانی چلا جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں پورا وضو کر لیں, پاؤں بھی دھو لیجیے. وضو ہو گیا. اب پہلے کیا کیا تھا ہم نے؟ سب سے پہلے کیا کی تھی؟ کیا کی تھی؟ نیت کی تھی. کیا کی تھی؟ اس کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے تھے 3 مرتبہ. اور اس کے بعد کیا کیا تھا ہم نے؟ اس کے بعد کیا کیا تھا؟ استنجا کی جگہ دھوئی. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. جہاں نجاست لگی ہو تو نجاست دور کریں, اور پھر کیا کریں گے؟ وضو. اچھا, اب وضو کر لیا. پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے. تیل کس طرح لگاتے ہیں؟ تھوڑا سا وہ ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو یوں کرتے ہیں, اور پھر اپنے سال میں مالش کرتے ہیں نا, تیل لگاتے ہیں, یا اپنے داڑھی پر لگاتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح تیل لگائے, اسی طرح تھوڑا پانی ڈالیے, اور پھر اس کو اپنے بدن پر تیل کی طرح تھوڑا سا پانی لیا, تھوڑا سا ادھر لگایا, تھوڑا پانی لیا, پھر ادھر لگایا, پورے بدن پر آپ اس کو پانی کو چپڑ لیجئے. خصوصاً سردیوں میں, کیونکہ سردیوں میں پانی اوپر ڈالیں گے نا تو بندہ وہ سردی لگتی ہے نا, تو اس لیے سردیوں میں خصوصاً اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں. پانی کو چپنے اور ساتھ ساتھ آپ صابن لگا لیں. پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے. پھر 3 بار الٹے کندھے پر پانی بہائیے. پھر سر پر پانی بہائیے, اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیے. پہلے کون سے کندھے پر پانی ڈالنا ہے؟ سیدھا کندھا آپ کا کون سا ہے؟ یہ والا نا. کتنی مرتبہ پانی ڈالنا ہے؟ 3 مرتبہ. اور پھر الٹے کندھے پر کتنی مرتبہ ڈالنا ہے؟ 3 بار ڈالنا ہے. اور پھر سر پر کتنی مرتبہ ڈالنا ہے؟ 3 بار سر پر پانی ڈالیے, اور 3 بار سارے بدن پر پانی بہائیے. پھر غسل کی جگہ سے
الگ ہو جائیے، نہا لیا آپ نے. اب اگر جب پہلے ہم نے وضو کیا تھا نا، اس میں پاؤں دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے تھے؟ اگر دھو لیے تھے، ایسا فرش یا ایسی جگہ تھی کہ پانی نکل سکتا ہے تو پاؤں دھو لیے تھے، اب حاجت نہیں ہے دوبارہ دھونے کی. اور اگر پانی نکلنے کا انتظام نہیں تھا اور ہم نے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب باہر غسل کر لیا، اب آپ پاؤں کو دھو لیں. نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو. قبلہ کس طرف ہے؟ سامنے کی طرف ہے. تو شاور سامنے ادھر ہونا چاہیے، تو قبلے کی طرف شاور. اور اگر نل لگا ہوا تو بالٹی اگر ادھر رکھی اور بالٹی کے ذریعے نہا رہے ہیں تو کیا قبلے کی طرف رخ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کدھر رخ ہونا چاہیے؟ یا ادھر ہو، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو. تو قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی، کیونکہ بدن ہمارا بدن پر لباس نہیں ہوگا تو نہ اس کی طرف ہم قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کر سکتے ہیں. ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے، چھپ کر نہائیں. غسل خانے کے اندر نہائیں. اور اگر سمندر پر، دریا پر، ندی پر، نہر پر، ایسی جگہوں پر اگر نہانا ہو تو مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت، یہ گھٹنے ہیں، تو ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت، تو یہ یہاں سے لے کر یہاں نیچے تک اتنا حصہ کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے. کون سے کپڑے سے چھپائیں گے؟ موٹے کپڑے سے. موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 چادریں لپیٹ لیں کہ ایک باریک کپڑا، ایک چادر یہ ہے، ایک چادر یہ ہے، تو یہ دونوں چادریں لپیٹ لیں. کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر وہ کپڑا چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی. عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے، تو ہمیں رنگت کو ظاہر نہیں کرنا بلکہ موٹا کپڑا لے لیں گے تو اس سے بدن اچھے طریقے سے چھپ جائے گا. دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا نہیں پڑھنی. نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں. نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے. تو جب نہا کے نکلیں تو دیکھ لیں کہ ٹائم کیا ہوا ہے، مکروہ ٹائم تو نہیں ہے، تو پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دے دیجئے. تو یہ وہ طریقہ اجمالی تھا جو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے نماز کے احکام میں غسل کا طریقہ اس میں بیان فرمایا. اب اس کے مطابق کون کون غسل کرے گا؟ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. یہ غسل کا طریقہ، اس طرح غسل کرنا، یہ پورے ان لوازمات کے ساتھ یہ غسل کا طریقہ حنفی ہے. احناف کے نزدیک یہ پورا اس طرح طریقہ ہے. اب اس میں غسل کے اندر فرائض بھی ہیں، غسل کے اندر سنتیں بھی ہیں، پھر غسل کے اندر مستحبات بھی ہیں، پھر کب کب غسل کرنا سنت ہے، کس وقت غسل کرنا مستحب ہے، یہ بھی ایک اس میں موضوع ہے. اور پھر غسل فرض کب کب ہوتا ہے. اب غسل کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. تو آئیے جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس وقت کے اندر ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. غسل میں 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ اچھا، آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلا فرض ہے کلی کرنا. پہلا فرض کیا ہے؟ ذرا اونچا بولیے. کلی کرنا. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں
پانی چڑھانا. تیسرا فرض ہے تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. اب ان تینوں کی وضاحت ہے کہ کلی کس کو کہتے ہیں, کلی کی تعریف کیا ہے. کلی کرنا فرض ہے نا. اب کلی کی تعریف کیا ہے؟ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر ڈالنے کا نام کلی نہیں ہے. میں پانی لیا اس طرح منہ میں لیا اور بس نکال دیا, منہ میں لیا نکال دیا, اس کو کلی نہیں کہتے, بلکہ منہ کے ہر پرزے, گوشے, ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے. منہ کے ہر پرزے, گوشت, ہونٹ سے, یہ ہونٹ ہیں, ہونٹ سے حلق تک, حلق کی جڑ, حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے, اس کا نام کلی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہ میں, یہ داڑھیں ہیں نا, داڑھوں کے پیچھے یہ گالیں ہیں, داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہ میں دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی کروٹوں بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے, یہ کلی ہے. روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے. روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لی. غرغرہ کرنے کا طریقہ کس کو آتا ہے؟ روزہ نہیں ہے, کلی کر لیا. کلی تو ہم نے کہا نکال دیا, نکال دی, تو یہ تو کلی ہو گئی. اب غرغرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی لیا آپ نے اور آسمان کی طرف منہ کر لیا, کر کے اوپر کریں گے تو اس کو مطلب غرغرہ ہوگا. تو یہ غرغرہ کرنا کیا ہے؟ غرغرہ کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. روزہ نہ ہو تو سنت ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ غرغرہ نہیں کریں گے تو پھر وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نا, یا عام طور پر روزہ رکھا ہوتا, غسل فرض ہو گیا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب روزہ کی حالت میں غسل فرض ہو گیا تو ہم غرغرہ نہیں کریں گے اور مغرب کی نماز کا انتظار کریں گے, تو مغرب کے بعد پھر ہم غرغرہ کریں گے اور پھر اس کے بعد, تو اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. غرغرہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. فرض کرنا کیا, فرض کیا تھا؟ کلی کرنا. تو وہ روزے کی حالت میں بھی فرض ادا کرنا ہے. ورنہ اگر ظہر کے سے پہلے اگر غسل فرض ہو گیا اور کلی صحیح طرح نہ کی تو پھر نہ ظہر کی نماز ہوگی نہ عصر کی نماز ہوگی. تو لہذا کلی صحیح معنوں میں کر لی تو فرض ادا ہو گیا. غرغرہ کرنے کی حاجت نہیں روزے کی حالت میں, اور روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنے کے یہ سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. دوسرا فرض کیا ہے؟ ذرا مل کے بول لیں. تو جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے, یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے. یہ نرم ہڈی ایسے گھمائے نا تو یہ نرم ہوتی ہے بالکل, تو یہ نرم ہڈی, تو جہاں سخت ہڈی کا آغاز ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ساری جگہوں پر پانی پہنچنا چاہیے. اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگ کر تھوڑا اوپر کھینچیے, ہلکا سا اوپر کھینچیے, اتنا زور لگائیں اور پھر دماغ میں چلا جائے اور پھر تکلیف ہو. تو دماغ تک پہنچانا یہ فرض نہیں ہے بلکہ تکلیف کا باعث بنے گا. لیکن سونگ کر تھوڑا کھینچیں گے نا تو ہلکا سا تو یہ پہنچ جاتا ہے اندر سے, اور اندر میل وغیرہ ہو تو وہ بھی چھڑوا لیجیے. یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا. ناک کے اندر اگر ریٹھ سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے. نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. ناک کا جو فرض ہے وہ کیسے ادا ہوگا کہ نرم ہڈی سخت ہڈی سے تک جو ہے نا پانی پہنچ جائے, ہر پرزے پر ناک کے اندر ریٹھ ہو تو اس کو بھی چھڑائیں اور ناک کے بالوں کو بھی دھوئیں. یہ تھا دوسرا فرض. کون سا فرض تھا؟ اب آئے تیسرا فرض. سر کے بالوں سے لے کر
سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رنگوٹھے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے. یعنی سر سے لے کر تو پاؤں کے تک پورے جسم میں. اب بعض جگہ جسم میں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جائیں گی, وہ غسل نہ ہوگا. مثلا یہ والی جگہ خشک رہ سکتی ہے, اگر آپ بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو یہ یہاں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں, یہ والی جگہ آپس میں مل جاتی ہیں, ادھر یہ والی جگہ آپس میں مل جاتی ہیں. تو ان جگہوں پر بھی نیچے سے پانی پہنچائیں, ہاتھ کھڑا کر کے یہاں سے پانی پہنچائیں, اپنے بیٹھے ہوئے تو یہاں پر پانی پہنچائیں, اپنے اگلے پچھلے مقام کے آگے پیچھے پانی پہنچائیں. یعنی ہر بدن کا, ظاہری بدن کا ہر حصہ جو ہے نا اس کا دھلنا یہ ضروری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زخم ہے اور اس پر پٹی باندھی ہوئی ہے, غسل بھی فرض ہو گیا ہے, تو کیا غسل اس وقت پٹی کو کھولیں؟ اگر اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر مسا کر لینا یہ کافی ہو جائے گا. نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسا کر لیجئے. مثال کے طور پر یہاں پر اگر وہ پھنسی نکلی ہے, پھوڑا نکلا ہوا ہے یا زخم بنا ہوا ہے, اب وہ اس تمام حصے کو دھونے, یعنی ادھر سے انگلیاں دھوئیں اور ادھر سے جو ہے نا آپ انگلی سے پانی لے کر نا تری سے تو تھوڑا ادھر مسا کر لیں بس اوپر سے, اور باقی حصے جتنا دھو سکتے ہیں دھوئیں, اور جتنے میں حرج واقع ہوتا ہے وہ اتنا رخصت میں شمار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب غسل فرض کیسے ہوتا ہے؟ غسل فرض کیسے ہوتا ہے؟ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر اس سے نکلنا. جسم سے ایک سفید گاڑھا مادہ وہ نکلتا ہے اور اس مادے میں شہوت ضروری ہے. تین منی, وضی اور ودی, یہ تین قسمیں کہلاتی ہیں. کم و بیش تھوڑا بہت ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. بالخصوص ودی اور منی یہ ملتی جلتی ہے. جو ودی ہوتی ہے یہ وزن کی صورت میں نکلتی ہے, اور منی یہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے. اور تیسرا بھی ہے جس سے غسل فرض نہیں ہوتا, وہ ہے مضی. بہرحال منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر اس سے نکلنا یہ غسل کا فرض کا سبب ہے. سوتے میں منی کا نکل جانا احتلام کہلاتا ہے, اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. یا شرمگاہ میں حشفہ سپاری داخل ہو جانا, خاص شہوت ہو جانا ہو, انزال ہو جانا ہو, دونوں پر غسل فرض کر دیتا ہے. اور اسی طرح عورتوں کے حوالے سے جو مدنی چینل پر اگر خواتین سن رہی ہیں, اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, حیض سے فارغ ہونا یہ غسل اس پر فرض ہو جائے گا. اور نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا, اس سے غسل فرض ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھی, یہ تو ہم نے جو غسل کا طریقہ سنا, یہ تو وہ طریقہ تھا کہ ہم بالٹی کے ساتھ نہا رہے ہیں نا, تو اس میں ہمارا غسل اس طرح کرنا تھا. اگر ہم دریا میں نہائیں, نہر میں نہائیں, تو تھوڑی دیر تک دریا یا نہر میں رکے رہنے سے 3 بار دھونے, ترتیب اور وضو یہ ساری کی ساری سنتیں ادا ہو جائیں گی. اگر دریا میں, سمندر میں, ندی نالے میں نہا رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہاں پانی کے اندر رہے, غوطہ لگا لیا, ڈبکیاں لگا لیں, تو ہمارے یہ ساری سنتیں, ساری ترتیب یہ سب کچھ ادا ہو جائے گا. اور اس میں بھی ضرورت یہ نہیں ہے کہ اعضاء کو 3 مرتبہ حرکت بھی دیں, تھوڑا آگے جائیں تھوڑا پیچھے جائیں تب سنت ادا ہوگی, نہیں, بلکہ چلتے پانی میں, بہتے پانی میں نہائیں گے تو یہ ساری سنتیں ادا ہو گئیں. ہاں اگر تالاب وغیرہ میں نہائیں, تالاب ہے, ٹھہرے پانی میں نہائیں,
اس میں اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ آج کل بارشوں کا موسم ہے، تو ہم بارشوں میں کیسے نہائیں؟ کیا بارش میں نہانے سے غسل فرض ادا ہو جائے گا؟ تو بارش میں نہانے سے بھی غسل ادا ہو سکتا ہے۔ برسات میں، بارش میں، یا نل کے نیچے، نل اوپر سے آ رہا ہے، جیسے گھروں میں ہمارے فوارے بنے ہوئے نا، تو فوارے کے نیچے کھڑے ہو گئے، تو فوارے کے نیچے کھڑے ہونا، برسات میں کھڑا ہونا، یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ یعنی جس طرح دریا میں نہائے، جس طرح سمندر میں نہائے، جس طرح ہم نہر میں نہائے، اسی طرح اگر فوارے کے نیچے نہائیں گے تو بھی ایسا ہی ہے جیسے دریا میں نہا رہے ہیں۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں وضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ تو اسی طرح فوارے کے نیچے تھوڑی دیر کھڑے رہیں، پانی اوپر سے آ رہا ہے تو ہمارے 3 مرتبہ دھونے والی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک فرض ادا ہوا ہے، فوارے کے نیچے ادا ہوں یا بہتے پانی میں نہائیں یا سمندر میں نہائیں، جہاں بھی نہائیں گے تو صرف ایک فرض ادا ہوگا، وہ بدن پر پانی بہانے والا۔ جبکہ فرض کتنے ہیں غسل میں؟ کون کون سے ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور یہ تمام بدن پر بہانا۔ تو تمام بدن والا تو یہ فرض ادا ہو گیا، تو 2 فرض ابھی باقی ہیں، ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا۔ تو یہ دونوں اس سارے احکامات میں، دریا میں نہائیں، فوارے کے نیچے نہائیں، نہر میں نہائیں، برسات میں نہائیں، تو اس میں ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنے والا فرض الگ سے ادا کرنا پڑے گا۔ فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ میں ہے کہ فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہذا اس کے نیچے غسل کرتے وقت وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو 3 مرتبہ کی سنت ادا ہو جائے گی، جیسا کہ در مختار میں ہے کہ اگر جاری پانی بڑے حوض یا بارش میں وضو یا حبیب۔ لیکن فوارے کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ یا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں جو پخانے والا WC جس کو ہم کہتے ہیں، پیشاب والا WC، اس کا رخ بھی دائیں یا بائیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، نہ رخ ہو نہ اس کی طرف پیٹ کریں۔ صلو علی الحبیب۔ اب غسل کرنا کب کب سنت ہے؟ نمبر 1 جمعۃ المبارک، آج غسل کرنا یہ سنت۔ عید الفطر کو غسل کرنا، بقرہ عید کو غسل کرنا، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سفر مدینہ پر لے جائے، حج کی سعادت مل جائے۔ تو انشاءاللہ ہم جب حج پر جائیں گے، عرفہ کا دن ہوگا تو وہاں جا کر اس سنت پر عمل کریں گے۔ اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ احرام باندھتے وقت جب آپ احرام باندھنے لگیں گے اس سے پہلے نہائیں گے، نہا کر احرام باندھیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھا سنت غسل کہ کس کس وقت غسل کرنا سنت ہے اور کب کب غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ تو اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، حرم شریف کی حاضری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، طواف، مینا میں داخل ہوتے وقت جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن، شب برات، شب قدر، عرفہ کی رات، مجلس میلاد شریف، دیگر مجالس خیر کے لیے مردہ نہلانے کے بعد، مجنون کو جنون جانے کے بعد، غشی سے افاقہ کے بعد، نشہ جاتے رہنے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے،
نئے کپڑے پہننے کے لیے، سفر سے آنے والے کے لیے، اور نماز کسوف، نماز خسوف، نماز استسقاء کے لیے، خوف اور تاریکی اور سخت آندھی کے لیے بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ کس جگہ لگی ہے، تو ایسی صورت میں غسل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ وہ مقام تھے جب غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور آج عید کا دن بھی، آج جمعے کا دن بھی، آج غسل فرض بھی ہو گیا، تو ایک ہی غسل تینوں اس میں نیتیں کر لیں گے، تو تینوں کی نیت کر لیں گے تو تینوں کا ثواب مل جائے گا۔ غسل ایک ہی کر لیں، لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جس پر چند غسل ہوں، مثلا احتلام بھی ہوا، عید بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، تو تینوں کی نیت کر کے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکام لگا ہوا ہے، آشوب چشم، آنکھوں میں درد ہے، اور یہ گمانے صحیح ہے کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا دیگر امراض پیدا ہو جائیں گے، تو کلی کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھا لیجئے اور گردن سے نہا لیجئے اور سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجئے، غسل ہو جائے گا۔ بعد صحت جب صحیح ہو گئے تو پھر سر دھو ڈالیے، پورا غسل نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں۔ کتنا ہمیں شریعت نے آسانی ہمارے لیے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ سب مل کے گئے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب جس پر غسل فرض ہو جائے تو کیا وہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے؟ کیا وہ مسجد میں آ سکتا ہے؟ کیا طواف کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جس پر غسل فرض ہوا اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک چھونا، بے چھوئے زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تعویذ لکھنا، یہ اس صورت میں حرام ہے جس میں کاغذ کا چھونا پایا جائے۔ اگر کاغذ کو نہ چھوئے تو لکھنا جائز ہے۔ بہرحال ایسا تعویذ چھونا، ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیت یا حروف مقطعات لکھے ہوں، حرام ہے۔ موم جامے والے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے میں وغیرہ میں سلے ہوئے تعویذ کو پہننے یا چھونے میں مذائقہ نہیں۔ اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو بے وضو یا بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے تابع ہو۔ جیسے یہ ابھی میرے گلے میں چادر ہے، تو یہ چادر میرے تابع ہے، اس کے ساتھ میں قرآن پاک کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس کو اتار کر اب یہ میرے جسم سے جدا ہو گئی، اتارنے کے بعد اب اس کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑ سکتے ہیں۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا کندھے پر اور ہو تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ثنا کی نیت سے پوری سورۃ الفاتحہ یا آیت الکرسی یا سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھیں، اور ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ پورا رسالہ میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اس میں سے چیدہ باتیں بیان کی ہیں۔ تو آپ مکتبۃ المدینہ سے نماز کے احکام کتاب کو حاصل کیجئے، اور اس میں پورا غسل کا بیان ہے۔ تو غسل کے اندر بعض ایسے احکامات ہیں جو ضروری ہیں، یہ اس کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا مختصر وقت میں۔ تو آپ میں سے کون کون اس کتاب کو حاصل کرے گا؟
جس کے پاس ہے تو وہ مدینہ مدینہ، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ آج ہی حاصل کر لے۔ اور اس میں سے احکامات یعنی یہ اس میں کتنے رسالے ہیں؟ وضو کا طریقہ، وضو اور سائز، غسل کا طریقہ، فیضان اذان، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، فیضان جمعہ، نماز عید کا طریقہ، مدنی وصیت نامہ اور فاتحہ کا طریقہ۔ سبحان اللہ، علم کا خزانہ، تو کون کون اس کو حاصل کرے گا؟ سبحان اللہ، جلدی جلدی لے لیجئے۔ آپ کے یہ 3 دن کے تربیتی اجتماع میں اس میں سے کافی چیزیں آپ کو انشاءاللہ بیان بھی کی جائیں گی، اور یہ اپنے ساتھ رکھیں، سفر حج میں بھی اپنے ساتھ رکھیں، سفر مدینہ میں بھی اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ اس سے علم حاصل کرتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، خوب خوب علم دین سیکھنے کی سعادت ہم سب کو مل جائے، اور بالخصوص جو ہمارے اوپر فرض علم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام اسلامی نماز کی تیاری۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا